السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، تبھی تو مزہ آتا ہے کہانی سننے کا۔ چلیے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ والی کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سنائی ہیں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن کے 30 سپارے ہیں، اور پہلا سپارہ جس کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ پورے 30 سپاروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کہانیاں ہمیں سنائی ہیں۔ کوئی انبیاء کی کہانی ہے، کوئی پرانے لوگوں کی کہانی ہے، کوئی ایسی ہی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے سنائی ہے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی کہانی، جس کا عنوان ہے جنت سے زمین پر۔ مگر کہانی سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ شروع کی تو سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی باتیں بتائیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو بہت ہی فائدے کی کتاب ہے، اور جو اس کو سمجھے گا وہ فائدے میں رہے گا ہمیشہ۔ مگر اس کو کون سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو لوگ 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب لوگ انہیں پسند کریں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں خوبصورت سا گھر اور بہت سارے محبت کرنے والے لوگ بھی عطا فرمائے گا۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر کے قرآن کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ ہم بچ کے رہیں۔ کس سے؟ ہم اس چیز سے بچیں کہ ہم برے کام نہ کریں اور اچھے کام کریں، جس کو کہتے ہیں تقوی۔ ہم ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور پیارے نبی نے بھی ہمیں اس سے روکا ہے، اور پھر ہم ہر اس بات پر یقین کریں جو اللہ تعالیٰ نے یا پیارے نبی نے ہمیں بتائی ہے، چاہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت ہے اور دوزخ ہے اور فرشتے ہیں اور جن ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ سچی ہی بات ہوگی۔ اور پھر کہ ہم نماز پڑھیں۔ اگر ہم باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے تو یہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب، یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گی۔ بالکل اس طرح جیسے اگر آپ اپنی اسکول کی کوئی کتاب، کوئی مضمون جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے، آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، تو آخر میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی مضمون میں آتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم قرآن کو غور سے پڑھیں گے اور شوق سے پڑھیں گے تو ہمارے پاس ہمارے سب سے زیادہ نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ والے لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بہت زیادہ خرچ کریں۔ کیا خرچ کریں بھلا؟ سوچئے گا آپ لوگ کہ ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ ہم کسی کو اپنی چیزیں دے سکتے ہیں، کھانا پینا دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، وقت دے سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اپنا وقت دیں، ہم کسی کو اپنا علم دے سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھی بات پتہ ہے تو ہم دوسرے کو بتائیں، اور اگر دوسرے کو کوئی بات کا نہیں پتہ جو غلط ہے، ہم اس کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے۔ ہم کسی کو اپنا پیار دے سکتے ہیں، اپنی محبت دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو دے گا وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور پھر ہم ہر اس بات پر یقین کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتائی ہے اور جو ہمیں پیارے نبی نے بتائی ہے۔ ہم ایسا نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم کہیں اگر پیارے نبی نے ایسا کہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات سچ نہیں ہو سکتی۔
اور آخری بات کہ ہم یہ بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح راسخ کر لیں، بٹھا لیں کہ ہم سب نے مرنا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر ہم نے جو بھی کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حساب لیں گے ہم سے، اور ہمیں ایک رزلٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور وہ رزلٹ کارڈ ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ یا جنت میں لے کے جا سکتا ہے یا کہیں اور۔ چلیے، مجھے امید ہے کہ جو کہانی گھر کے ساتھی ہیں وہ تمام ایسے ہی اچھے بچے ہیں۔ چلیے آتے ہیں آج کی کہانی کی جانب، جنت سے زمین پر۔ ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، جنت، دوزخ، فرشتے اور جن وغیرہ تو سب پیدا کر دیے تھے، لیکن انسان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کو پیدا کرے اور اس کو زمین میں بسائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر کچھ اختیارات کے ساتھ زمین پر بھیجنے والا ہوں، اور میرے اس خلیفہ یا نائب کو ہر کام میری مرضی اور میرے حکم کے مطابق کرنا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہم تیری تعریف اور بندگی کر تو رہے ہیں، کیا تو زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والا ہے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور سنو، میں سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے انسان کا پتلا بنا رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں روح پھونک دوں تو میرا حکم ملنے پر اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ جب یہ پتلا بن کر تیار ہو گیا اور اللہ نے اس میں جان ڈال دی تو وہ گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بن گیا۔ ننھے ساتھیوں، یہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد سب چیزوں کے نام سکھائے، تمام علم ان کو سکھایا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہر نقص سے پاک تو آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جو آپ نے ہمیں دیا، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے، سب کچھ جاننے اور سمجھنے والے تو صرف آپ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم انہیں ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو۔ وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ایک جن ابلیس، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے معنی ہیں بہت ہی مایوس، مگر یہاں ابلیس اس جن کا نام ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کو شیطان اور خناس بھی کہا گیا ہے۔ ابلیس اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابلیس، تمہیں کیا ہوا ہے، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، میرا رتبہ تو اس سے بڑا ہے کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر فرمایا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں کہ یہاں بڑائی اور گھمنڈ کرو، تم تو ان لوگوں میں سے ہو جو خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں، قیامت تک تمہارے پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں اس دن تک مہلت ہے جس کا وقت صرف مجھے معلوم ہے۔ اب ابلیس کہنے لگا، میرا آپ سے وعدہ ہے، میں قیامت تک انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے، تمہارا زور سچے دل سے میری بندگی کرنے والوں پہ نہیں چلے گا، صرف ان بھٹکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تمہارے پیچھے چلنا چاہیں گے۔ میں تمہیں اور ان سب لوگوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے اپنی قدرت سے ان کی بیوی بھی پیدا کر دی۔ ان کا نام حوا تھا۔
ان کو اماں ہوا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کی ماں ہیں۔ پھر اللہ نے دونوں میاں بیوی کو یہ فرما کر جنت میں بھیج دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں گنے جاؤ گے۔ اور دیکھنا، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں تمام آرام حاصل ہے، نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ آدم اور حوا مزے سے جنت میں رہنے لگے، لیکن شیطان جو ان کا پکا دشمن تھا، ان کی طاق میں تھا، وہ ان کے پاس جا پہنچا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ظاہر کیا کہ ان کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارے لیے اچھا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے اور ایک دن اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور بول اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اب تم دونوں اور یہ شیطان بھی یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں ایک خاص وقت تک وہیں ٹھہرنا اور زندگی گزارنا ہے، اور اس زمین سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا اور واپس جنت میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کو قبول کریں گے اور میری بات مانیں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو دنیا میں بھی چین نصیب نہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی وہ آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند خاص الفاظ سیکھ کر توبہ کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پیار کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے مسلمان تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اولاد دی اور حضرت آدم کو اپنا نبی بھی بنایا، چنانچہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو بھی اولاد دی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ آج دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی تو اولاد ہیں، اسی لیے انہیں ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ننے ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا تو اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی آزمائش کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اور اس کے چیلے انسانوں کے دلوں میں بہت برے خیال اور شک پیدا کرتے رہتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جائیں گے، مگر جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں اور ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں جائیں گے اور بڑے پیارے سے بڑے سے گھر میں رہیں گے، اور ہم بھی ان میں شامل ہوں، اور پھر جنت میں تو مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔